دنیا کی موہ مایا ہے اس میں مت جاؤ، دنیا تمہیں کچھ نہیں دینے والی ہے. اصل میں تمہارا ہدف ایک توحیدی کردار کو اپنانا ہے. اصل میں تمہاری زندگی آخرت کی زندگی ہے. اب جب پیغمبر اس طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ پتھر مارے جا رہے ہیں. ہم اور آپ، ہمارے لیے سب سے بڑی اگر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ ہمارے اوپر کوئی ذاتی ایسا الزام لگا دیا جائے، کوئی ایسی تہمت لگا دی جائے کہ جو بہت زیادہ ہمیں اپنے آپ میں حقیر کر دینے والی. پیغمبر کے ساتھ وہ اذیت کی گئی. پیغمبر کو کہا گیا یہ تو جادوگر ہے، چاروں طرف یہ پھیلا دیا گیا. اگر نوجوان ان کی طرف راغب ہو رہے تھے تو نوجوانوں سے کہا کہ بھائی یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعری کرتا ہے، یعنی نوجوان ان کی طرف نہ راغب. اسی طرح سے جو بزرگ افراد تھے جو پیغمبر کی طرف راغب ہو رہے تھے ان سے کہا گیا بھائی یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو دکھاتا ہے، نعوذ باللہ. تو ایسے الفاظ بچوں سے، کیونکہ پیغمبر کا کردار ایسا تھا کہ پیغمبر بچوں سے بڑی محبت سے ملا کرتے تھے، اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے خرمے کھلایا کرتے تھے. بچوں سے کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کے پاس مت جایا کرو. لہٰذا پیغمبر کو اذیتیں دی گئی ہیں، پتھر مارے گئے ہیں. لیکن ان سختیوں کو سہنے کے باوجود پیغمبر نے جو کردار اپنایا اس کے نتیجے میں، اچھا پیغمبر کو ایک جو سب سے بڑا طعنہ دیا گیا جو اس ایگزیبیشن سے بہت زیادہ نسبت رکھتا ہے وہ ہے کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، اب آپ کی کوئی نسل باقی نہیں رہی ہے، یعنی ابتر کا طعنہ دیا گیا. تو جب پیغمبر کو ابتر کا طعنہ دیا گیا تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت عطا کی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیا کہا گیا؟ قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، یہ جو عاص ابن وائل آپ کو طعنہ دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ مختون نسل ہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی. اب یہ خیر کثیر سے دو اصطلاحیں مراد میں ہیں. ایک کہ خیر کثیر سے مراد کثرت نسل ہو. آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سادات کس کثیر تعداد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پائے جاتے ہیں. دوسرا کہ ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ اچھائیاں عطا کر، خیر کثیر عطا کیا. تو نسل کثیر اور خیر کثیر یہ دو اصطلاحیں. اور جناب زہرا جن کے ذریعے سے پیغمبر کی نسل چلی، ان کی ولادت کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر کو حکم ہوا تھا کہ آپ 40 دن روزہ رکھیں اور روزے کی آفتار آپ کے لیے بہشت سے بھیجا جائے، یعنی جنت سے غذا آئے گی آپ اسے کھائیں. اور آخری دن وہ غذا آئی کہ جس میں نور حضرت فاطمہ کو اتارا گیا. دوسری ایک روایت یہ ملتی ہے کہ خود پیغمبر کو بلایا گیا معراج پر اور وہاں پہ انہیں ایک سیب عطا کیا، ایک بہشتی سیب کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر کے صلب میں نور حضرت زہرا کو اتارا گیا. اب جناب زہرا کی ولادت جو ہو رہی ہے اور پیغمبر اور جناب خدیجہ کے زیر سایہ جناب زہرا کی جو تربیت ہو رہی ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ کیونکہ پیغمبر کے اوپر یہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کو ابتر کہا جا رہا ہے، انہیں ساحر کہا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان سے سارے لوگ قطع تعلقی کر دو، ان کا حقہ پانی بند کر دو. تو یہ جو شیب ابی طالب کا علاقہ ہے جس میں کئی سال پیغمبر اور جناب خدیجہ اور ان کے جو بنی ہاشم کے افراد یہ سب اس میں محاصرہ کر لیے گئے ہیں، ان کا تمام غذا اور ساز و سامان ان کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، ممنوع کر دیے گئے کہ نہیں ان تک کچھ نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن ان سختیوں کے باوجود جناب خدیجہ پیغمبر اکرم کے شانہ بشانہ کھڑی اور پھر کمسنی میں جناب زہرا اپنے بابا کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. اور جب پیغمبر تبلیغ کر کے لوٹ رہے ہیں پوری طرح سے لہو لہان ہے، ان کے زخموں پہ ملہم کون لگا رہا ہے؟ وہ جناب زہرا ہے. اب اسی حوالے سے قرآن میں جب یہ آیت نازل کی گئی کیا کہا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی بھوک سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے. لہٰذا اللہ نے اس میسج کو، اس توحید کو کہ جو پیغمبر کے ذریعے سے دنیا تک پہنچ رہی تھی اس کو بچایا ہے، اس کو ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم انلائٹن ہو سکے، ہم بیدار ہو سکے. اب اسی حوالے سے پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد یہاں پہ نقل کیا گیا اور کافی ساری جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح سے مجھے ستایا گیا اس طرح سے کسی بھی گزشتہ انبیاء کو
نہیں ستا گئے ہیں آگے تک. یہ جو اپنا نظام شروع کیا, جس آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچایا, وہ توحید کی آئیڈیالوجی تھی, یعنی پروردگار کی وحدانیت کی طرف آؤ, اس دنیا کی محبت سے دور ہو کے اس حقیقت کی طرف آؤ جو پوری کائنات کی حقیقت ہے. اصل میں قرآن بار بار ہمیں اس بات کی طرف تاکید کر رہا ہے کہ ہم جن چیزوں کی طلب رکھتے ہیں, جن چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں, وہ محض خواب ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان صحرا میں ہوتا ہے, اس کو دور سے پانی دکھتا ہے, اس پانی کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن جب وہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ ریت ہے, پانی کا کوئی امکان نہیں. لہٰذا قرآن بار بار اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ تم جس چیز کو پرسو کر رہے ہو, جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, وہ اصل میں مراج ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ اصل میں ایلیوژن ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے توحید, وہ ہے ڈیوائن ریالٹی جو اللہ کی ذات ہے. کیونکہ قرآن میں خود ارشاد ہوا کل من علیہا فان الا بوجہ اللہ, ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے, ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے. لہذا پیغمبر نے اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا. اب دیکھیے دور جہالت میں سماج کا کیا ہے. سماج میں تفرقہ ہے, ڈویژن ہے کہ بھائی یہ فلاں طبقے کے ہے, یہ فلاں طبقے کے ہے, بھائی ہماری کلاس تو ایلیٹ ہے, یہ لوگ تو غریب غربا ہے. اسی طرح سے کینہ و دشمنی ہے, عرب کے قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں, جنگیں چل رہی ہیں, سالہ سال جنگ ہو رہی تھی, بلکہ اتنی جنگیں ہوتی تھیں کہ ان لوگوں نے خود میں ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ 4 مہینوں کا بریک لے لیتے ہیں, اور ان مہینوں کو نام دیا کہ ماہ حرام, یعنی محرم الحرام, سفر الحرام, رمضان الحرام اور ذی الحجہ الحرام. ان 4 مہینوں کا بریک ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوگی. قبیلائی تعصب ہے کہ بھائی میرا قبیلہ سب سے سپیریئر ہے, ہمارے لوگ سب سے سپیریئر. ہم اگر خود اپنے ہندوستان کی بات کریں تو ہمیں یہ تصور دیکھنے کو ملتا ہے, یہاں پہ جو ورنہ سسٹم ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ براہمن سب سے افضل, اس کے بعد پھر چھتری, اور پھر سب سے زیادہ جو دلت ہے وہ سب سے نچلا ہے. تو یہ تصور عربوں میں پایا جاتا تھا. اس کے برعکس جو توحید کا نظام ہے, اس میں انسان کی فضیلت کس بنا پہ؟ انسان کی فضیلت اس کے تقویٰ پہ ہے کہ جتنا آپ پیکر کردار پہ بلند ہوں گے آپ اتنے افضل ہوں گے. اچھا, ان ساری چیزوں کا مرکز یہ جو توحید کا پورا نظام ہے, یہ جو پورا سسٹم ہے, وہ چل کہاں سے رہا ہے؟ وہ مسجد سے چل رہا ہے. اور یہ جو مسجد نبوی ہے, یہ سوسائٹی کا کہا جائے کہ سٹی پلاننگ کا مرکز ہے, بلکہ ایک نظریے سے دیکھا جائے تو یہ اس وقت کا پارلیمنٹ ہے کہ جہاں سے سوسائٹی کے تمام امور گورن کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ چیزوں کو. اور پیغمبر اس مسجد کے ذریعے سے کتنے بڑے ریفارمز لا رہے ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کسی چیز کی طرف بلایا جاتا ہے, کیونکہ مسجد پارلیمنٹ ہے, مسجد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. مسجد میں بلا کون رہا ہے؟ ایک حبشی بلا رہا ہے. اذان دینے کا کام پیغمبر نے کس کو دیا؟ جناب بلال کو دیا. اب جب جناب بلال, اچھا عربوں کا تعصب کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو اذان غلط دیتا ہے, یہ تو شین کو سین پڑھتا ہے, وہ اپنا تعصب دکھا رہے ہیں. لیکن پیغمبر نے جب کوئی برانڈ اپنا پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو اپنے لیے ایک برانڈ امبیسڈر رکھتا ہے. برانڈ امبیسڈر چاہتا ہے کہ کوئی سیلیبریٹی ہو. لیکن پیغمبر جب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں, تو ان کا برانڈ امبیسڈر ایک افریقی غلام جو اس دور کے تصور میں سماج کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. لہذا پیغمبر نے جس معاشرے کو تعمیر کیا وہ ایمانی اخوت کا, یعنی ایمانی بھائی چارے کا ایک سماج تھا. وہ ایک ایسا سماج تھا کہ جہاں پہ اسلام وہ ریزن تھا جو سب کو جوڑتا تھا, سب کے درمیان محبت قائم کرتا تھا. اور اسلام محدود نہیں تھا محض مسلمانوں کے. جب ہم میثاق مدینہ کی بات کرتے ہیں, جو پیغمبر نے پہلا کانسٹیٹیوشن مدینہ شہر میں اپنی حکومت کو قائم کرنے کے بعد بنایا, تو اس میں تمام اقوام کے لوگ شامل ہیں. اس میں یہودی, اس میں عیسائی ہیں, سب کو ان کے حقوق دیے گئے ہیں. مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہونے پائے, ان کے ساتھ نیکی اور خیر کے ساتھ پیش آؤ, ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. تو یہ تاکید, یہ محبت, یہ اخوت پیغمبر کے اس نظام کا ہے. اور اسی نظام کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر پیغمبر کا جو شہر کا مرکز مسجد, جہاں
سے حکومت کو چلایا جا رہا ہے, جہاں سے تمام امور گورن ہو رہے ہیں. پیغمبر کو لیکن یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے, کہ پیغمبر کوئی, اب حاکم ہے, حاکم ہوتا ہے کہ حاکم لاؤ لشکر کے ساتھ چلتا ہے, حاکم بہت ہی عالیشان گھر میں رہتا ہے, حاکم بہترین سواری رکھتا ہے. لیکن پیغمبر کیا, مسجد میں مصلی پر بیٹھتے ہیں, کوئی بھی آتا ہے مل سکتا ہے, کوئی بھی اپنے مسائل پیغمبر کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے. اور جو کیبنٹ ہے پیغمبر کی کیبنٹ عام لوگ ہیں, جو مستضعفین ہیں, سماج کے غریب غربا ہیں, کہ جن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ اتنا بڑی تبدیلی یہ پیغمبر نے, جو اس کو بہت تفصیل سے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ مدینۃ النبی کا کیا کردار رہا ہے. یعنی جب ہم نبی کے شہر کی بات کرتے ہیں تو ایک آئیڈیل شہر, کس طرح سے اس شہر کا اسٹرکچر کیا گیا تھا, کس طرح سے اس شہر کی پلاننگ کی گئی تھی, کس طرح سے اس شہر کے نظم و ضبط قائم کیے گئے تھے, نظام بنائے گئے تھے کہ جو اخوت کی طرف لائیں, لوگوں کو بھائی چارے کی طرف لائیں, لوگوں کو محبت کی طرف لائیں. ایک بہت ہی خوبصورت اس شہر کا تصور یہ یہاں دیا گیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر کے اطراف میں جو 40 گھر ہیں, آپ دھیان رکھیں کہ وہاں پہ کوئی بھوکا نہ ہو, وہاں کوئی ضرورت مند نہ ہو. لہذا اگر یہ پورے سماج میں اس بات کو قائم کر دیا جائے, اس فلسفے کو رائج کر دیا جائے, تو آپ اپنے گھر سے 40 لوگوں کو, آپ کے گھر کے بعد والا اپنے گھر سے 40 لوگوں کو, اس کے بعد والا اپنے گھر سے 40 لوگوں کو, تو پورا شہر اور اسی طرح سے پورا ملک اور پھر پوری دنیا اسی طرح سے سنور جائے گی. یہ اسلام کا تصور کتنا خوبصورت ہے. پھر یہاں پہ ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے جزیہ کا, بات کی جاتی ہے کہ وہی ڈیبیٹس میں مسلمانوں نے جبراً دھرم پریورتن کروایا, دھرم پریورتن نہیں کروایا تو پیسے کی مالگزاری وصولی. تو اس کے اوپر یہاں بات کی گئی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یا جو نان مسلمس ہیں, اسلام نے ان کے اوپر کسی طرح کی زیادتی نہیں کی. اسلام کا جو جزیہ کا نظام ہے وہ کیا ہے, یہاں پہ دیکھیے ٹیکس کی بات کی گئی ہے کہ ٹیکس کیسے اسلام دیکھتا ہے, اور اپنے سویلینز کو, اگر ایک اسلامی ملک ہوگا, ایک نظام اسلامی ہوگا, تو اس میں ٹیکس کا نظام کیسے کام کرے گا. زکوٰۃ, زکوٰۃ یعنی آج کے دور میں ہم جب بات کرتے ہیں کارپوریٹ ٹیکس کی, کہ سماج کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بہت مالدار ہے, جو ہمارے یہاں اگر اپنے ملک کا اگزامپل دیا جائے اڈانی امبانی, کیوں نہیں ان کی انکم پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. اسلام نے وہ تصور پہلے سے دے دیا کہ سماج کا جو مالدار طبقہ ہے ان کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس لگے گا, یعنی وہ زکوٰۃ دیں گے. عام لوگوں کے اوپر خمس کو لگایا گیا کہ وہ اپنے بچت کا 20% سال کے خمس میں دیں گے. اور پھر وہ طبقہ کہ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے جزیہ لگایا گیا. لیکن جزیہ میں بھی کتنی چھوٹیں دی گئی. جزیہ ایک کام کرنے والے مرد کے اوپر لگے گا, یعنی عورتوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے, ضعیفوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے, بچوں کے اوپر جزیہ نہیں ہے. جزیہ کے بارے میں, جزیہ صرف وہ دیں گے کہ جو جسم سے صحیح و سالم. جزیہ صرف اتنا دیں گے جتنا ان کے پاس مال ہے. یہ نہیں کہ جیسے اکثر دکھایا گیا ہے کچھ فلموں میں, لگان, جب برٹش گورنمنٹ آپ کی جتنی کھیتی ہو رہی ہے من مانی رقم وصول کر رہی ہے. نہیں, ساری چیزیں حرام ہیں. جزیہ میں اس انسان کی جتنی آمدنی ہے, اس کی جتنی وسعت ہے, جتنا دے سکتا ہے, محض اتنی رقم وصولی جائے گی. اور اس کے بعد بھی ایک حکم یہ ہے کہ اگر حاکم چاہے تو جزیہ کو معاف کر سکتا ہے. یعنی اگر کچھ چیزیں ملک کے انٹرسٹ میں ہیں تو وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جزیہ کو چھوڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر ان جنگوں کی, کیونکہ پیغمبر توحید کے نظام کو قائم کر رہے ہیں, پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, پیغمبر لوگوں کو اخوت کی طرف بلا رہے ہیں, محبت کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے برعکس کفار کی جانب سے کیا ہو رہا ہے کہ حملے ہو رہے ہیں. جنگوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے الگ الگ دور میں جنگیں کی گئی ہیں. مثلا جنگ بدر جس میں 313 مسلمان ہیں, ان کے مد مقابل 1000 لوگ مارکا آرائی کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے, مار دیں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سوچ ہے, یہ ایک آئیڈیولوجیکل جنگ ہے. پیغمبر کی سوچ کیا ہے؟ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا, لوگوں کو دنیا کی محبت سے
آگے لے جا کے اللہ کی محبت کی طرف لے آنا، لوگوں کو ذلت و رسوائی سے دور لے جا کے عزت و شرف کی طرف لے آنا۔ لیکن مشرقین یہ نہیں چاہتے ہیں، مشرقین چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے ٹائم سے کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ غلام کو پیغمبر اپنا برانڈ امبیسڈر بنا رہے ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق دلا رہے ہیں۔ ہمارے آج کے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کچھ طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ ختم ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے انڈین ایکسپریس میں ایک آرٹیکل نکلا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو فلموں میں عورتوں کو آبجیکٹیفیکیشن ہوتا ہے ان کو ایک شے کی طور پہ پیش کیا جاتا ہے، گانے جو بنائے جاتے ہیں اس میں ان کو ایک شے کی طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ ایک نمائشی شے ہو، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے، اس کے اوپر بغاوت کی گئی۔ نہیں، کیونکہ انڈسٹریز چل رہی ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ اب کیونکہ اس دور میں پیغمبر اس بڑے لیول پہ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو وہ جو بڑی طاقتیں تھیں جن کے مفاد اس سے جڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے بغاوت کی، جنگ و جدال کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جنگ جو جنگ بدر رہی ہے جس میں 1000 کفار کے مد مقابل 313 مسلمان، اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جنگ خندق جس میں مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا اور مدینے کے اطراف میں پیغمبر نے ٹرنچ کھدوائی ہے، گڈھے کھدوائے ہیں اور اس میں آگ جلوائی ہے کہ وہ شہر میں نہ داخل ہو سکے۔ لہٰذا یہ جو جنگ و جدال کی گئی ہے، اور پھر یہاں پہ ذکر کیا گیا یہودیوں کا خاص طور سے پیغمبر سے جو ایک دشمنی رہی ہے شروع سے، کیونکہ یہودیوں کے منافع ان ساری برائیاں جو تھیں، عورتوں کی جو خرید و فروخت تھی، غلام کی جو خرید و فروخت تھی، ہتھیار کی جو مارکیٹ تھی، اس ٹائم پہ عربوں میں جو جنگ ہوتی تھی ہتھیار کون دیتا تھا، اسلحے کون بیچتا تھا؟ یہودی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں ویپن کی مارکیٹ کون چلا رہا ہے؟ آج ہماری انڈین گورنمنٹ جب ڈیفنس خریدنا ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کی طرف نگاہ کرتی ہے۔ اس دور میں بھی یہودیوں کا اس مارکیٹ پر قبضہ تھا، یہودی ہتھیار بیچا کرتے تھے۔ لہذا جب پیغمبر نے اس تبلیغی مشن کا آغاز کیا تو یہودیوں کی انکم کے اوپر حرف آنے لگا، لہذا یہودیوں نے ہر اس جنگ میں جو کفار نے، مشرکین نے پیغمبر اکرم کے خلاف لڑی ہے اس میں فنڈنگ کا کام کیا ہے، ہتھیار دینے کا کام کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، یہ ہدایت منقطع ہو جائے، اور اسی لیے وہاں پر ایک اور بات ذکر کی گئی ہے کہ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں وہ دفاعی جنگیں ہیں، یعنی اسلام نے کبھی خود کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ اسلام نے جب اگر حملہ کیا گیا تو خود دفاع کیا ہے، لیکن پہلی جنگ جو خود مسلمانوں نے ڈکلیئر کی اپنے دشمنوں کے خلاف وہ تھی جنگ خیبر۔ کیوں؟ کیونکہ خیبر کے یہودی اسلحہ سپلائی کا کام کرتے تھے، اس لیے یہ دیکھا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو تمام دشمنوں کو اسلحہ دے رہے ہیں، جو فنڈنگ کر رہے ہیں، لہذا ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے سلسلہ آتا ہے اب دیکھیے جنگ و جدال اپنی جگہ جاری ہے، باقی مسائل اپنی جگہ جاری ہیں، لیکن پیغمبر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر کا مقصد ایک حکومت کو قائم کرنا نہیں ہے کہ ایک کنگڈم میرا بن جائے، میں اس کا بادشاہ ہو جاؤں، میری ایک ریاست ہو، لوگ میری اتباع کریں۔ پیغمبر کا مقصد ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے، لوگوں کو توحید کی طرف لایا جائے۔ لہذا پیغمبر کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پیغمبر کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کی حکومت کس طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے یا کتنی سکڑ رہی ہے۔ پیغمبر کا مقصد ہے ہدایت کا، اس لیے پیغمبر نے الگ الگ علاقوں کے حکمرانوں کو خط بھیجے ہیں، خط بھیج کے ان سے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ پیغمبر نے یہ نہیں لیکن کہا کہ اگر تم اللہ کو نہیں قبول کرو گے میں تم پہ حملہ کروں گا، میں تم سے قتال کروں گا۔ پیغمبر نے اپنے خط میں یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس نظام کو نہیں قبول کیا، تم نے توحید کو نہیں قبول کیا، تو تمہارے لوگوں کی گمراہی تمہارے سر میں۔ پیغمبر کا جملہ دیکھیے کہ پیغمبر جس نظریے کو پیش کر رہے ہیں وہ کتنا ڈائنامک ہے اور کتنا پازیٹیو ہے۔ پیغمبر وائلنس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ میں جنگ کروں گا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں قتال کروں گا۔ وہ جو خطوط ایران کے بادشاہ کو بھیجا گیا، بحرین کے بادشاہ کو بھیجا گیا، شام کے، اس طرح سے مصر کے بہت سارے علاقوں میں الگ الگ حکمرانوں کو، ادھر باغ فدق جو جناب فاطمہ کو دیا گیا تھا اس کی
منظر کشی کی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ لوگ تصویریں لے سکتے ہیں. یہاں پر پیغمبر کے جو مدنی زندگی کے ادوار ہیں اور ان سے متعلق کچھ چیزیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. 2 ہجری سے 10ویں ہجری تک کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اب یہاں پر کیونکہ پیغمبر جب بہت بڑا کردار ہے مرکزی رول ادا کر رہے ہیں اس شہر اس توحید کے نظام. اسی لیے یہ پورا شہر جب کسی فقیر کو ضرورت ہو اس کے پاس آ رہا ہے وہ اس در اہل بیت ہے. آپ لوگ آگے مسجد نبوی اور اہل بیت کے گھر کا جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ دیکھیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سارے دروازے بند ہیں, بس ایک دروازہ کھلا ہے. کیوں کھلا؟ کیونکہ پیغمبر کو معلوم تھا کہ باقی دروازوں پہ لوگ اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نا امید ہے, لیکن ایک دروازہ اگر یہ اہل بیت کا اس پر وہ کبھی بھی آئیں تو یہ افراد ایسے ہیں کہ اپنے آگے کی روٹی پیش کر دیں گے, خود بھوکے رہ جائیں گے, سامنے والے کو اپنے آگے کی غذا دے دیں گے. قرآن میں اس لیے فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یعنی یہ افراد وہ ہیں جو اپنے آگے کی غذا مسکینوں کو دے دیتے ہیں, یتیموں کو دے دیتے ہیں. لہٰذا اہل بیت کے اس کردار کو بہت ہی تفصیل دیتا ہے. اور اہل بیت محبت اور معنویت یعنی جو اللہ کا یہ نظام ہے جو محبت کے اوپر چل رہا ہے, جو اسپریچول نظام ہے, اس میں اہل بیت کے مرکزی کردار یعنی اہل بیت کے الگ الگ اس پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا مال غریبوں میں صرف کیا. جیسے باغ فدق, وہاں پہ باغ فدق جو دکھائی گئی ہے وہ باغ فدق کیا تھا؟ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو وہ باغ دیا تو کہاں خرچ ہو رہا تھا اس کا؟ فقراء و مساکین. ابھی آپ مسجد میں دیکھیں گے کہ یہ چبوترا ہے جہاں پہ اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے, وہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے. وہ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, جن کے اوپر صحیح سے لباس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا. وہ مسلمان ہو گئے تھے, لہٰذا ان کا حقہ پانی بند کر دیا گیا, معاشی طور پہ پریشان تھے. لیکن اسی باغ فدق کے پیسوں سے پیغمبر کے اہل بیت ان لوگوں کو تمام اسباب فراہم کرتے تھے. اس لیے اہل بیت کے اس مرکزی کردار کو یہاں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیغمبر کی جو ان کے اصحاب کے لیے رحمت تھی, ان کا جو کمپیشن تھا, ان کا مرسیفل نیچر تھا, کیونکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے, مکارم الاخلاق بنا کے بھیجے. تو وہ کردار یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے پیغمبر اپنے اصحاب سے پیش آ رہے ہیں, خود بڑھ کے سلام کر رہے ہیں, خود بڑھ کے گلے لگا رہے ہیں. کسی اسٹیٹ کا حاکم, کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انڈیا کا پرائم منسٹر کسی معمولی آدمی کے ڈھابے پر آ کے گئے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسا کر سکتے, لیکن عموماً ایسا نہیں کرے. لیکن پیغمبر کے کردار میں مستضعفین کی دکانوں پہ پیغمبر آ کے گئے, ان کے ساتھ آ کے کلام کرتے ہیں, خود بڑھ کے ان کو سلام کرتے ہیں. جب وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے, جناب سلمان کسان ہیں, پیشے سے کسان ہیں, بڑے ہی معمولی انسان ہیں, کوئی صاحب مال و ثروت نہیں ہے, مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں, پیغمبر خود ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کردار ہے یہ؟ وہ توحیدی کردار ہے. پہلا پیغمبر کی وہ شفقت اور رحمت. یہاں پہ اسی حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پہ ستون توبہ آپ مسجد میں دیکھیں گے, ایک ابو لبابہ نام کا شخص تھا کہ جو گناہ کا مرتکب ہے. اس نے خود کو پیڑ سے باندھا اور مسجد نبوی میں اس نے خود کو ستون سے باندھا اور کہا کہ بھئی جب تک پیغمبر آ کے مجھے نہیں کھولیں گے میں یہیں پر گریہ کرتا رہوں گا اور توبہ کرتا رہوں گا. مسلسل وہ روتا. پیغمبر نے جناب فاطمہ کو کہا تو اس سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو کھول دے, اور اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ان سے کہہ دو کہ اللہ انہیں معاف کرے. کیا آیت میں کہا گیا؟ یعنی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں
اصل میں ہم کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ظلم کر رہے ہیں، ہم خود کا لاس کر رہے ہیں. ہم اپنی معنوی شخصیت کو، یعنی ہماری جو اسپریچول ریالٹی ہے، ہم اس کو سیاہ کر رہے ہیں، اس کو ڈارک بنا رہے ہیں. یعنی جب ہم اس منزل میں آئیں گے کہ جب ہماری روح اس جسم سے باہر آئے گی تو وہ ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے گی. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کے مرتکب ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. اگر ہم اللہ سے توبہ کریں، اگر ہم سچے دل سے استغفار کریں تو ہمیں اللہ طیب الظاہر کر دے. خود روایات میں آیا کہ ایسا پاک کر دے کہ جیسے کوئی پیدا ہوا بچہ پاک ہوتا ہے. لہٰذا یہ گریا کرتا رہا. اس کے بعد جناب خدیجہ واپس آئے، جناب فاطمہ واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ نہیں حکم دیں تب تک وہ نہیں خود کو. تو پیغمبر جناب زہرا سے یہ کہتے ہیں، اس سے کہہ دو کہ تمہارا حکم گویا میرا حکم. کہہ دو اس سے کہ میرے بابا نے فرمایا کہ میرا حکم میرے بابا کے حکم کی حاصل. اس میں جناب زہرا کی بھی فضیلت آشکار ہوئی کہ پیغمبر اپنی اتھارٹی دے رہے ہیں، اپنی جگہ ڈیزگنیٹ کر رہے ہیں کہ تم اگر گویا کلام کر رہی ہو گویا میں کلام کر رہا ہوں. لہٰذا یہ بہت ہی مرکزی. اور اسی حوالے سے دیگر اور بھی جناب زہرا کی فضیلت میں چیزیں بیان کی گئی ہیں. مثلا ان کی چادر کی فضیلت آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ تطہیر میں کیا ہوا کہ جب چادر کسا کے نیچے سب آئے اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مطیہ ولا قمرا منیرا. یعنی پوری خلقت یہ کیوں ہوئی؟ وہ ان کے سبب سے ہوئی. اور اس نے کیا پہچانوایا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا، یعنی مرکزی کردار کو جناب فاطمہ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ ان کے بابا، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. جناب زہرا اور ان کی چادر، اور پھر جناب زہرا کی چادر کے توسل سے پیغمبر اکرم دعا کر رہے ہیں، امیر المومنین دعا کر رہے ہیں، اس کے توسل سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. مثلا یہودی کا مسلمان ہے. تو اس واقعے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جناب امیر المومنین ایک یہودی کے پاس گروی رکھتے ہیں جناب زہرا کی چادر، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ چادر تمہیں گروی رکھوں گا میں، بعد میں جب میرے پاس مال ہو جائے گا تو تمہیں دے دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے گھر میں غذا نہیں ہے مجھے. لہٰذا جب امیر المومنین گروی رکھتے ہیں جناب زہرا کی چادر کو اور بعد میں اسے پیسے لوٹانے جاتے ہیں تو وہ امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ کس دین کے قائل ہیں، مجھے اس دین کا کلمہ مجھے بتائیں کہ اس دین کی پیروی کیسے ہوتی ہے. کیونکہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ ایک حاکم کے داماد، آپ کی زوجہ حاکم کی اکلوتی بیٹی، میں نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ کی چادروں میں پیون لگے ہوئے. لہٰذا میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ حاکم کے گھر آنے کے افراد ایسی سادہ زندگی، ایسی غربت کی زندگی گزارے. اگر کوئی ایسا گزار رہا ہے تو گویا وہ الہی نمائندہ ہے. لہٰذا مسجد کی طرف تشریف لے آئے. تھے تقریباً 400 کے قریب اپنے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا. کہاں سے ان کے لیے اسباب فراہم ہوتے تھے؟ باغ فدق سے آئے ہوئے مانگے. لہٰذا ایک بہت بڑا کردار جناب زہرا کا. اور پھر یہ دیکھیے کہ مسجد میں جو دروازے کھلے ہوئے تھے وہ بند کر دیے. جناب حمزہ کا گھر ہے بند کر دیا، صحابہ کا گھر ہے، روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابی بکر کا گھر ہے، بند کروا دیا گیا. کہا کہ واحد جو دروازہ کھلے گا تو وہ دروازہ فاطمہ ہوگا. آپ لوگ یہاں زیارت کر سکتے ہیں. کہ کتنا سادہ یہ گھر ہے. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو واقعاً روایات میں آیا ہے ان کے گھر کے سامان تھے محض ان کو رکھا جائے. ایک حاکم کے بچے، حاکم کی بیٹی اور داماد اور نواسے نواسیاں اتنے سادہ گھر میں رہتے ہیں. روایات میں آیا ہے کہ امیر المومنین ایک چادر
چادر رکھتے تھے کہ جو دن میں جانوروں کو چارہ دینے کے لیے استعمال ہوتی تھی، رات میں اسی کو بچھا کے یہ افراد سو جایا کرتے تھے۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ جب جناب زہرا کو جہیز ملا، وہ بھی جہیز ہمارا تصور نہیں کہ جو باپ بیٹی کو دیتے ہیں، حضرت امیر نے جو مہر کی رقم ادا کی تھی اس سے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دیا۔ تو جب وہ جہیز گھر میں آیا ہے تو گھر کچھ بھرا بھرا لگا۔ اس سے پہلے سوچئے کہ کس قدر غربت تھی اس گھر کی، اور یہ اختیاری غربت تھی، یہ ایسی نہیں تھی کہ یہ افراد غریب ہیں، ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی یہ استعمال نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے لوگوں کے حقوق دے رہے ہیں، یعنی جب تک اللہ کی کوئی مخلوق ہوتی ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے شکم ہے، ہمارا شکم جیسے گوارا کر رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق بھوکی ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ وہ نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل وہی لے کے داخل ہوا کرتے تھے۔ سے بھی دیکھیے منظر کشی یہاں پیش کی گئی ہے، اور جبریل وہی ہوتے تھے کا پلر بنایا گیا تھا، کھمبوں کے طور پہ استعمال کیا گیا، لہٰذا یہ بھی ایک کھجور کا درخت اور اس کا مسجد کا پلر دینے کا کام کرتا تھا۔ اور پیغمبر کا کیونکہ مصلی کافی نزدیک ہوا کرتا تھا، تو جب پیغمبر عبادت کر کے تھک جایا کرتے تھے تو اسی سے سٹ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو روایات میں آیا ہے کہ یہ ستون سوکھ گیا اور اس نے گریہ کی، اسی لیے ستون حنانہ اس کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے رونے کی آوازیں ہیں۔ حنانہ سے مراد ہے جو رونے والا تھا، رونے والا تھا، اور اسی کے بغل میں ستون توبہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جس سے اس شخص نے خود کو باندھا تھا ابو لبابہ نے، اور مسجد کے بغل میں ہی پیغمبر کا حجرہ ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سادہ پیغمبر کا بھی حجرہ ہوا کرتا تھا اور کیسی سادہ ان کی زندگی تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہ گھر جس گھر نے کائنات کو اتنا کچھ دیا ہے، وہ گھر کی جو ہدایت کا مرکز، وہ گھر کہ جو ایسا اخلاق رکھتا ہے کہ جو قرآن خود فرما رہا ہے کہ وہ اپنے آگے کی روٹیاں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو دے دیا کرتا ہے۔ ان کے اوپر ظلم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس دروازے کو جانا، اور وہ ظلم وہیں ختم نہیں ہو، اس ظلم کا جاری رہنا دیکھیے کہ کس طرح سے آل سعود کے ذریعے سے جو پیغمبر کی بیٹی کا مزار ہے، پیغمبر کے نواسے حسن کا مزار ہے، جو ان کی آل اطہار ہے، ان کی قبروں کو کس طرح مسمار کیا گیا ہے۔ یہ جنت البقیع کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس میں آل سعود کے ذریعے سے جو ظلم ہوا اس کو آشکار کیا گیا ہے کہ آپ لوگ دیکھیے کہ وہ ظلم جو لگاتار جاری ہے، وہ ظلم جو ابھی تک برقرار ہے۔ سب سے پہلے 1805 میں جب وہابی حکومت میں آئے تو انہوں نے جو پہلا حکم صادر کیا کہ یہ کہا کہ جنت البقیع میں جتنے روضے ہیں وہ سب شرک ہیں، وہاں پہ شرک ہوتا ہے، وہاں بدعتیں ہوتی، اس لیے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کو مسمار کر دیا گیا۔ حملہ کیا گیا پیغمبر کی بیٹی کے، حملہ کیا گیا امام حسن کے مزار پہ، دیگر ازواج نبی جو یہاں مدفون تھی ان کے مزار پہ مسمار کیا گیا ہے بقیع۔ کچھ وقت کے بعد حکومت وہابی ختم ہوتی ہے اور دوبارہ سے عثمانی غالب آ جاتے ہیں، دوبارہ سے روضے کو تعمیر کرتے ہیں، لیکن 1925 میں جب پھر حکومت میں آتی ہے تو کیا کرتی ہے، پہلا حکم یہ جاری کرتی ہے کہ بلڈوزر چلوا دیے دیکھیے کہ اس مظلومی فاطمہ کے عنوان سے روزہ مجالس کا انعقاد اس سلسلے میں چھوٹے موبائل میں کیا گیا ہے، جس کو
مجھے پھر حسن آپ صاحب کے عالمی پاس طور پہ عطا دیکھیں فرمائیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام کے وقت میں آپ دیکھیں تو عدالت ان کی مشہور تھی، وہ راتوں میں نکل کے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام